زخم و مرہم برہ یار تو یکساں کر دی۔ اگر محبت کے بغیر یہ سفر کریں گے تو کیسے تنہا یہ سفر کریں گے، کیسے کیا اتنی بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کریں گے۔ محبت ہوگی تو ہر تکلیف آسان ہو جائے گی۔ کسی ماں کے بے چین بلکتے ہوئے بچے کو نہیں آپ نے دیکھا کہ کس طرح مائیں راتوں کو جاگ جاگ کر اس کی خدمت کرتی ہے۔ کبھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہٹو چھوڑ دو اس کو اور آرام کرو؟ اس کا تو آرام جہاں اس تڑپتے ہوئے بچے کی خدمت میں ہے۔ جب تک وہ اپنے اس کی خاطر دکھ اٹھا کر اس کے دکھ کو سکون میں نہ بدل دے، اس وقت تک وہ سکون نہیں پا سکتی۔ بس یہ سب محبت کے کرشمے ہیں۔ بس اللہ سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے محبت کریں، اس محبت کی خاطر، اس محبت کی بنا پر ہر دوئی کو دل سے نکال دیں، تب آپ حقیقت میں خدا نما بن جائیں گے۔ تب اللہ کا نور لازماً آپ میں اترے گا۔ پھر وہ نور ایسا ہے جو آپ کے سینے سے باہر نکلے گا اور آپ کے گرد و پیش کو روشن کرنے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت لازماً بنی نوع انسان کی محبت میں تبدیل ہوگی، اور اس محبت کے کرشمے سے، اس کے فیض سے دنیا اسلام کے نور کو حاصل کرے گی۔ دیکھیں بوسنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے پیش نظر آج بنی نوع انسان میں سب سے زیادہ خدمت کی مستحق یہ قوم ہے۔ دنیا کی تاریخ میں جتنے مظالم ہوئے ہیں ان میں اس سے زیادہ بھیانک ظلم آپ کو شاید ہی کہیں اور دکھائی دے۔ بالکل معصوم بے قصور لوگ ہیں، صرف ان کا دین اسلام ہے، اس کے سوا ان کا کوئی قصور نہیں۔ ایسے بہیمانہ طور پر ان کو مٹایا جا رہا ہے سفید ہستی سے۔ اس طرح ایک ایک کر کے ان کے ملک کا چپا چپا ان سے چھینا جا رہا ہے اور ان کو ملک بدل کیا جا رہا ہے۔ کہ یہ تاریخ جو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ گزشتہ ایسی بھیانک تاریخوں کی یاد دلاتی ہے۔ مجھے تو بوسنیا کے افق پر اسپین لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ وہ دماغ، وہ ظالم دماغ جس میں مذہبی تعصب اور سیاسی مسالے دونوں نے مل کر ایک نہایت بھیانک سازش کی تھی کہ کس طرح رفتہ رفتہ سارے ملک اسپین سے اسلام کا صفایا کر دیا جائے۔ وہی دماغ آج بھی اسی طرح بوسنیا میں کار فرما ہے۔ وہی سازش ہے، وہی کھیلیں ہیں، وہی چالیں ہیں جو چلی جا رہی ہیں، کوئی نئی بات نہیں۔ کیوں آپ کو اسپین کے ساتھ اس کی مثال، اس کی تمثیل دکھائی نہیں دے رہی، اس کی مشابہت دکھائی نہیں دے رہی؟ اسپین میں مسلمان 7ویں صدی میں داخل ہوئے تھے اور 700 سال تک وہاں حکومت کی۔ اگر کچھ تلخیاں تھیں تو 700 سالوں میں ان تلخیوں کا نشان آنا چاہیے تھا۔ بڑی محسن حکومتیں تھیں، رعایا سے بڑی محبت کا سلوک کرنے والی تھی۔ کوئی ظلم کی داستانیں ان کی طرف ان کے اشد ترین دشمن بھی منسوب نہیں کر سکے۔ اس کے باوجود وہ مسلمانوں کی حکومت یورپ کی سرزمین پر دلوں پر دال ڈلتی رہی، ان پہ کھٹکتی رہی، ان کے لیے ایک ذہنی عذاب کا، قلبی عذاب کا موجب بنی رہی۔ 700 سال کے بعد انہوں نے ایسا انتقام لیا کہ اسپین کی سرزمین سے اسلام کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا۔ جو طریق اختیار کیا گیا، اگر آپ اسپین کی تاریخ کا مطالعہ دوبارہ کریں تو آپ حیران ہوں گے کہ بین ہی وہی طریق آج بوسنیا میں اختیار کیے جا رہے ہیں۔ ایک لمبی مشابہتوں کی داستان ہے جو میرے سامنے ہے، مگر چونکہ اب وقت ختم ہو رہا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس طرح اسپین کی مسلمان حکومت کی نظریں بڑی اسلامی حکومتوں کی طرف لگی رہیں اور وہ انتظار کرتے رہے کبھی تو مصر سے یا ترکی سے کوئی حکومت پہنچے گی جو ان کے بچانے کا سامان کرے گی، مگر بین الاقوامی معاہدات نے جو سازش کا نتیجہ تھے، ان اسلامی مملکتوں کو غلام بنا رکھا تھا، پابند کر رکھا تھا۔ کوئی قوت مصر یا ترکی سے اسپین کی مسلمان حکومت کو بچانے کے لیے نہیں پہنچی، یہاں تک کہ وہ ظالم بادشاہ جس کی حماقتوں اور بے کی وجہ سے اسپین کی سرزمین ہاتھوں سے نکلی ہے، جس کے دوسرے مسلمان حکمرانوں سے جذبہ محبت کے نتیجے میں اس نے
اس کو مجبور کیا کہ عیسائی حکومتوں سے کر کے ان کو مٹوانے میں ان کی مدد کرے. آخر اس ذلت و رسوائی کے ساتھ اسپین سے نکلا ہے کہ جس پہاڑی پر چڑھ کر آخری دفعہ غرناطہ کے الحمراء پر اور البیضاء پر نظر ڈالی ہے، اس پہاڑی پر چڑھ کر اس نے اس مملکت کو دیکھا جو کبھی اسلامی مملکت تھی، جہاں سے اس کا نشان مٹا دیا گیا. وہ الحمراء جس کو کئی صدیوں میں مسلمانوں نے بڑی محبت کے ساتھ اور جذبوں کے ساتھ تعمیر کیا تھا، اس کی چابیاں خود اس نے فرڈینینڈ اور ایزابیلا کے ہاتھوں میں تھمائیں اور اپنی ماں اور کچھ خاندان کے ساتھیوں کو لے کر وہ اس پہاڑی کے رستے سمندر کو عبور کر کے غالباً موراکو کی طرف روانہ ہونے کا قصد کر کے پہاڑی پر چڑھ کر اس نے مڑ کر دیکھا تو بےچار اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. تب اس کی بہادر مومن ماں نے کہا کہ وہ مملکت جسے تم مردوں کی طرح سنبھال نہیں سکے، اب عورتوں کی طرح اس پر ٹسوے بہاتے ہو. خدا کی قسم مسلمان ممالک نے اگر اب بھی قدم نہ اٹھایا تو وہ اور ان کی نسلیں بوسنیا پر ٹسوے بہاتی رہیں گی، اور خدا کی چوکھٹ پہ وہ آنسو مقبول نہیں ہوں گے. وہ آنسو ان پر آسمان سے لعنتیں برسانے کا موجب بنیں گے. کوئی ان کو حیا اور غیرت نہیں ہے. وہ کیا یہ نہیں سوچتے کہ ایک وہ زمانہ تھا جبکہ سندھ کے ریگستان میں ایک مظلوم عورت کی ایک آواز کو کسی نے سنا، وہ جس پر اس ملک کے بادشاہ نے ظلم کیا، اور اس نے کہا اے خلیفہ میری مدد کو آ. جب یہ آواز اس وقت خلیفہ کے دربار میں پہنچی جو حقیقت میں خلیفہ بھی نہیں تھا، ایک بادشاہ تھا، لیکن ابھی اسلام کی غیرت ان دلوں میں تھی، وہ اسی وقت تخت سے اٹھ کھڑا ہوا. یہ تخت پر حرام ہے جب تک اپنی مسلمان بہن کی آواز کا میں جواب نہیں دیتا. اس نے وہ لشکر بھیجا جو محمد بن قاسم کا لشکر تھا، اور اس بہن کا انتقام اس مملکت سے لے کر پھر اس نے دم لیا. آج کہاں ہیں وہ لوگ جو اسلام کی محبت میں اس طرح مظلوموں کی آہوں کے پکار کا جواب دیتے ہیں؟ خدا کی قسم بوسنیا میں 1,00,000 کے قریب معصوم عورتوں کی عصمتیں لوٹی گئیں، لیکن مسلمان بادشاہوں کے دل پر ایک آنچ بھی نہیں آئی. آج بھی میں ان کو متنبہ کرتا ہوں اگر انہوں نے ہوش نہ کی تو پھر اس دنیا کی تاریخ سے اسلام کو مٹتا ہوا دیکھیں گے. اسلام کو نہیں، اپنی جھوٹی مسلمانی کو مٹتا ہوا دیکھیں گے. اب اگر اسلام قائم ہوگا تو خدا کی قسم آپ سے اور مجھ سے اور احمدیت سے قائم ہوگا. یاد رکھیں میں نے آپ سب کی طرف سے، تمام دنیا کی احمدیوں کی طرف سے اپنے بوسنین مظلوم بھائیوں اور بہنوں سے وعدہ کیا ہے کہ اگر دنیا نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، خدا کی قسم ہم محمد رسول اللہ کے عشق میں اور خدا کے عشق میں تم سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ پکڑے ہوئے تمہارے ساتھ رہیں گے، تمہارے ساتھ رہیں گے، تمہارے ساتھ رہیں گے. ہم کبھی تمہیں نہیں چھوڑیں گے اور خدا تمہارے ساتھ ہوگا. اگر ہم تمہارے ساتھ ہوں گے تو خدا ضرور تمہارے ساتھ ہوگا. بالآخر مظلومیت کو فتح نصیب ہوگی. بس اس آخری پیغام کے ساتھ اس عہد پر قائم رہیں. میں آج کے اس خطاب کو ختم کرتا ہوں. آئیے اب دعا میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں.